اس اسٹیڈیم میں آئے ہوئے بہنوں، تحریک انصاف کے بہادر ساتھیوں اور دوسرے پارٹیوں کے کارکنوں، مجھے دکھ ہے کہ مجھے سرائکی نہیں آتی۔ اگر مجھے سرائکی آتی ہوتی تو میں آپ کے سرائکی میں لمبی چوڑی بات کرتا۔ سرائکی ہمارے وطن کی زبان ہے۔ میں آپ کا مقدمہ علی امین گنڈپور کے سامنے رکھوں گا۔ پشتونخوا وطن گلگت سے لے کر جہاں تک پھیلا ہوا ہے، یہ ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا۔ یہ ہمارے بہادر باپ دادوں کی سر کی قربانی سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ہمارا وطن ہے۔ علی امین گنڈپور صاحب، اللہ کی بہت مہربانی کہ آپ کو تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ وطن کا 100% اختیار مل گیا ہے۔ آپ اور ساری تحریک انصاف کا امتحان ہے۔ پشتونخوا وطن مختلف بولیوں بولنے والے، مختلف نسلوں کے رہنے والے لوگوں کا ایک بہترین گلدستہ ہے۔ یہاں زمانوں سے لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلائی گئی ہیں۔ ہند کو پشتو میں مقابلہ، چترالی کوہستانی کے مقابلے میں۔ بات یہ ہے علی امین گنڈپور، آپ نے کو خدا نے موقع دیا ہے، آپ نے اس تمام گلدستے کی رکھوالی کرنی ہے۔ پشتونخوا وطن کی گلگتی بھی ہماری زبان ہے، کوہستانی بھی ہماری زبان ہے، چترالی بھی ہماری زبان ہے، ہند کو بھی ہماری زبان ہے، پشتو بھی ہماری زبان ہے۔ تو فارسی کا ایک شاعر وطن کی محبت کے بارے میں ایک شعر کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر، خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر۔ یوسف علیہ السلام یادی، یوسف کے بمصر بادشاہی میں کر، میں گفت گدا بودن کنار خوشتر۔ میرے بازو اس شعر میں پدیش شعر کی رونو، پدیش شعر کی شاعر وائی چھ دا وطن منا دا سلیمان علیہ در وطنم خوگلا، دا وطن کھانی بوٹی در ہرنگ بلنو سڑی دشائی سی۔ او بیا وائی یوسف علیہ السلام یادئی، و یوسف علیہ السلام پا مصر کی بادشاہو دوے چھ کش کے زد اخبر کلی ملنگ وائی، گدا بودن کنار خوشتر۔ عزیزانو، پشتونخوا وطن علی امین گنڈپور صاحب جو دنیا دا نعمتون ڈک دے، دنیا کی نعمتوں سے پر ملک قرآن کریم میں سورہ رحمان میں جتنے نعمتیں گنوائی گئی ہیں، پشتونخوا وطن اس سے بڑا پڑا ہے۔ علی امین گنڈپور بھائی، سوات کے لوگ سالوں سے 50 سال سے کوئٹہ کے کانوں میں مر رہے ہیں۔ ہمارے لاکھوں مزدور عرب کی گرمی میں پسینہ بہا رہے ہیں۔ 18th امنڈمنٹ کے بعد آپ اس صوبے کے مالک ہیں، اس کے ذریعے سے ایسی اسکیمیں بنائیں کہ ہم اپنے 70 لاکھ مزدوروں کو گھر لے آئیں اور یہاں اپنی ماں افغان بیٹی کے ساتھ اپنا گزارا کریں۔ وقت بجزانو خبر دادا دلتا امین گنڈپور ہوئے کہ اگر عمران خان کہے، عمران خان کیوں کہے، ہم کیوں، آپ کیسر صاحب، چیئرمین صاحب،
آپ کیوں اعلان نہیں کرتے کہ فلانا دن خیبر سے لے کر باجوڑ تک ہم سب جلوس نکالیں گے 2 مطالبوں کے لیے کہ یہاں امن ہوگا اور قیدی رہا ہوں گے. ایک دن کا اعلان کر دیں, سب لوگ نکل آئیں گے. آئین تحفظ پاکستان ہم نے کسی کی دشمنی میں نہیں بنایا. پاکستان آزاد ہوا ہے 70 سال پہلے, اس میں ہمارا حصہ نہیں ہے. مانزا وقت المنتخبی کی بچانو وہ خبر ہے قوما پاکستان 5 بھائیوں کا ملک ہے. ہمیں اس ملک کی حکمرانی میں حصہ چاہیے, پختونخوا کا حصہ چاہیے حکمرانی میں. ہم نے یہ آئین کا بنایا ہے, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. 45-47 کی اسمبلی ٹوٹے گی, نئے لوگ آئیں گے, آئین کا بالادستی ہوگی, پارلیمنٹ پاکستان پہ حکمرانی کرے گا, پھر جا کے پاکستان زندہ باد ہوگا. خدا آپ کو عزت دے.